اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو بات کروں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کر دی ہے کہ سینئر ترین صحافی سہیل وڑائچ نے جھوٹ بولا ہے۔ وہاں پہ برسلز میں عمران خان کے متعلق کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی ذکر ہوا ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ آرمی کو کیوں تردید کرنی پڑی؟ یہ ایک منظم سازش کے تحت آرمی چیف کے خلاف پلاننگ کی گئی۔ کون کون اس میں شامل تھا اور کس طریقے سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا گیا، پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کے 9 مئی کے واقعات میں 8 مقدمات میں سپریم کورٹ نے ضمانت قبول کر لی ہے۔ یہ کیسے ہوئی؟ کیونکہ دہشت گردی کے پرچوں میں تو ضمانت ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس پہ بات کروں گا۔ سارے کے سارے پرچے دہشت گردی کے تھے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ رہا پھر بھی نہیں ہو سکیں گے کہ وجہ کیا ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور علیمہ کے بیٹے کو کس نے اغوا کیا، اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ چینل کو، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 10-15 منٹ 24 گھنٹوں میں نکال لیا کریں، کوئی نہیں فرق پڑتا ہے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے جتنے بھی ولاگ پچھلے چیک کر لیں، میں نے کبھی بھی جھوٹی خبر نہیں دی ہے۔ یہ سہیل وڑائچ والی خبر پہ سب ولاگ کر چکے تھے، میں نے نہیں کیا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا؟ کہ مجھے پتا تھا یہ جھوٹ ہے۔ تو باقی چینل کو زیادہ، اس کا پراپر ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، پہلے 2-3 منٹ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد لائک کریں، کامنٹس کریں، چاہے اچھا کریں یا برا کریں، کامنٹس کریں۔ اور اس کے بعد چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، آپ کو کمپیوٹر ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ سیدھا سیدھا جو لوگ سبسکرائب والا بٹن دبا دیتے ہیں نا، بغیر ویڈیو دیکھے، بغیر لائک کیے، بغیر کامنٹس کیے، تو وہ کمپیوٹر پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں پراپر طریقے سے سبسکرائب کریں چینل کو، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، ہم سب ایک فیملی ہیں۔ فیملی میں اگر دیکھیں، یہ آج کل مائک اٹھا کے نکل آتے ہیں جی کہ ہم سینئر صحافی ہیں۔ یہ بھی سہیل وڑائچ بھی اپنے آپ کو لکھتا ہے سینئر صحافی۔ الحمدللہ میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، نوائے وقت اخبار سے سٹارٹ لیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نوائے وقت اخبار کے مالک بھی ہیں۔ تو نوائے وقت تو نہیں رہا، لیکن پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا میں میں کس وجہ سے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں پہ ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیا جاتا تھا کہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس پرچے کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں معذرت کر لیتا تھا۔ 75 سال
कंप्लीट कर चुका हूँ, 76 कंप्लीट कर चुका हूँ, 77वां साल शुरू है। तो अब आखिरत खराब करने का फायदा नहीं है झूठ बोल के, तो मैं माजरत कर लेता था। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया था कि हमारे काम का बंदा नहीं है। फिर अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हुई, अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया है, आस्ता आस्ता ग्रो कर रहा है। ठीक है, बस तकरीबन 2700 तो 75 हो गए हैं सब्सक्राइबर, आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, अल्लाह करम करेगा। मैं मायूस नहीं हूँ, अल्लाह के दर से मायूस होना भी नहीं चाहिए। तो चैनल बहरहाल सब वो मोनेटाइज हो गया हुआ है, ये अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी देखें, आफत सैयद आसम मनीर खरा, सच्चा और मजबूत असाब का बंदा है। ये अली और फातिमा की औलाद है और शाह शम्स तबरेज की नस्ल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम हदीसों में, मुस्लिम में भी, बुखारी में भी, तिरमिज़ी में भी, बहुत सारी हदीसों में ये मौजूद है बयान के मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी। तो आफत सैयद आसम मनीर अली और फातिमा की औलाद है, शाह शम्स तबरेज की नस्ल है, जिन्होंने मुल्तान में सूरज को सवा नेज़े पे जमीन पे बुला लिया था। अगर उनको अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि वो सूरज को नीचे बुला सकते थे कि आप भाई मुझे कोई बोटी नहीं पका के दे रहा, तू ही पका के दे, तो ये भी तो उसी की शाह शम्स तबरेज की नस्ल है। इसको भी अल्लाह ने बहुत सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। इंडिया को तो पता चल गया है, यूथियों को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा और कादियानियों को भी बहुत जल्द पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। इसको पूरी दुनिया के कादियानी, काफर और यहूदी मिल के भी आ जाए ना, तो इसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते हैं। इसके साथ अल्लाह की मदद है, क्योंकि ये नबी पाक की औलाद है। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अली की और फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने फातिमा की औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी वो काफर हो गया। अब यूथड़ कौम सुबह से शाम तक आफत सैयद आसम मनीर को गालियां देते हैं। अब वो सोच लें कि वो काफर हो चुके हुए हैं। इससे पहले कि जहन्नम दाखिल हो जाएं, दुनिया से जाएं, जहन्नम वासल हो जाएं, उनको चाहिए कि सिद्ध के दिल से तौबा करें और उस तौबा पे कायम रहें, और अगर शादीशुदा हैं तो दोबारा से निकाह करें, और अपने घर वालों को भी बताएं कि ये अली और फातिमा की औलाद है, नबी पाक की औलाद है। इसको गाली देने से बंदा काफर हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम हदीसें कह रही हैं। मुस्लिम की हदीस उठा के देख लें, बुखारी की उठा के देख लें, तिरमिज़ी की उठा के देख लें, तमाम हदीसों में मौजूद है कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी, फातिमा की औलाद ही मेरी औलाद होगी, और जिसने मेरी औलाद को गाली दी उसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे गाली दी या मुझे बुरा भला कहा वो इस्लाम से खारिज हो गया, काफर हो गया। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। थोड़ी सी मैं यूथड़ को भी, कौम यूथड़ को भी बताता रहता हूँ, शायद कोई सुधर जाए, बहुत बड़ी नेकी हो जाएगी। तो अब देखें किस तरीके से ये वहाँ पे ब्रसल्स में एक पाकिस्तानियों से खिताब रखा गया। ये आलमी ताकतों की, यहूदियों की और तमाम आलमी ताकतों की साजिश थी। पहले उन्होंने बुलाया, दावत दी, खरीदने की कोशिश की, बहुत सारी ऑफरें की, वीज़े, पूरे ख़ानदान को वीज़े, जजीरे, क्या कुछ पेश नहीं किया। उसके अलावा मलक रियाज से 3000 कनाल रकबा पेशकश की गई, नहीं बिका तो फातिमा और अली का लाल नहीं बिका, ना झुका। जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने ये प्लान बी पे अमल शुरू कर दिया कि इसके और अवाम के दरमियान नफरत पैदा की जाए। तो ये उसी प्लान का ही हिस्सा है
اس میں بڑے بڑے صحافی بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو کھڑپینچ کہتے ہیں نا. میں 1975 سے صحافت کی فیلڈ میں ہوں، لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی سینئر نہیں ہوں، میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے، اس میں کوئی جونیئر نہیں ہے، کوئی سینئر نہیں ہے. وہی بندہ ہے جو حق سچ بتائے آگے. اتنا سا سچ ہو تو اتنا ہی بتائے، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہ کرے، اس میں جھوٹ شامل نہ کرے. تو وہاں پہ ایک اچھا اب کیا کہہ رہا ہے سہیل وڑائچ کہ جناب انہوں نے جو تلاوت کی تھی آیت، اس میں تھا کہ جنہوں نے معافی مانگی وہ فرشتے بن گئے، جنہوں نے نہیں مانگی وہ شیطان بن گئے. انہوں نے جو تلاوت کی آیت میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو، سجدے کی تلاوت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ زمین پہ میرا نائب میں نے بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو. تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے. شیطان کے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو کھڑکتی ہوئی مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑا رہا. فرشتے جب سجدے سے اٹھے تو انہوں نے شیطان کو دیکھا کہ اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا، شکل بگڑ گئی، شیطان بن گیا. کان نورانی فرشتہ تھا جن، لیکن اتنی عبادت کی تھی ہر آسمان پہ کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا. جب اس کو طرف دیکھا فرشتوں نے، اس کے چہرے کو دیکھا بگڑ چکا ہے، کالا سیاہ ہو چکا ہے، وہ شیطان بن چکا ہے، تو پھر فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا. 2 سجدے اللہ کو پسند ہے، ہر نماز میں دیکھ لے 2 سجدے ہیں. ایک سجدہ ہے صرف تلاوت کا، جہاں تلاوت میں سجدہ آ جائے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ فوراً ادا کر لینا چاہیے، ورنہ وہ ساقط رہتا ہے، باقی رہتا ہے، اور اس کے متعلق پوچھ ہوگی. بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کا کفارہ ضروری ہے گھر والوں پہ. تو کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اس سجدہ تلاوت کر لیا جائے، اس کو باقی نہ رکھا جائے. تو وہ ایک سجدہ ہے، باقی ہر جگہ پہ 2 سجدے ہیں. فرشتوں نے بھی 2 سجدے کیے. اب اس پوری آیت میں جو انہوں نے تلاوت کی ہے، اس میں معافی کا کہاں ذکر ہے؟ ان کے فراڈ یہ عالمی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے، اور ان کو نہیں، حافظ صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. یہ جو امریکہ کے بار بار جا کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں نا، یہ چین کو کھو رہے ہیں. چین ہم سے دور ہو کے بھارت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بھی امریکہ کا ہی منصوبہ ہے. میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، امریکہ کا اور انڈیا کا یہ عارضی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہوئے اندر سے ایک ہی ہیں، دونوں کافر ہیں، دونوں اندر سے ایک ہی ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. تو کیوں جاتے ہیں پھر بار بار جا کے ان کے پیچھے؟ اور چین کو ہم ناراض کرتے جا رہے ہیں. چین اب تیزی کے ساتھ ویزے بھی کھول رہے ہیں، تجارت بھی شروع کرنے لگے ہیں انڈیا کے ساتھ، اور بڑا کچھ ہونے لگا ہے. یہ پاکستان کے لیے سخت نقصان دہ اور بری خبر ہے. یہ بار بار جو امریکہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، حافظ صاحب بھی اور سرکار شہباز شریف کی گورنمنٹ بھی، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حافظ صاحب معذرت کے ساتھ میں کسی کا بھی حق سچ میں لحاظ نہیں کرتا ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے حمزہ شہباز ہو، یا عمران خان ہو، یا زرداری ہو، یا بلاول ہو. کسی کا کوئی لحاظ نہیں. جو ملک کے لیے اچھا کام کرے گا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، جو غلط کام کرے گا جس کا نتیجہ ملک کے لیے اچھا نہ ہو میں اس کی مخالفت کروں گا. تو یہ تو ایک عالمی طاقتوں کی پلاننگ کے تحت ہوا ہے. اب آپ آ جائیں جناب کہ عمران خان کو 9 مئی کے جو باقی ساتھیوں کو سزا ہو رہی ہے
اور اس کو سپریم کورٹ ضمانت دے رہی ہے، حالانکہ پروسیکیوٹر جنرل نے اتنے مضبوط دلائل دیے تھے کہ جس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، لیکن اس کے بار بار وہ شاہ صاحب 2 نمبر شاہ جو ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا، وہ آپ جسٹس منیب کو لے کے بار بار چیمبر میں جا کے جو مل رہا تھا نا، یہ اندرونی خانہ کوئی گیم ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو ضمانت ملی ہے، تو ورنہ چانس نہیں تھا ضمانت کا، کیونکہ اس پہ 9 کے 9 8 کے 8 دہشت گردی کے پرچے تھے، اور باقاعدہ اس کے اپنے ساتھیوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ اس نے 9 مئی ہونے سے پہلے 6 مئی کو ایک میٹنگ کی تھی جس میں زمان پارک لاہور میں، جس میں پارٹی کے چند سرکردہ لوگوں کو بلایا گیا تھا، جو کہ جن کو پتا تھا کہ ہم اسرائیل کے لیے یا انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو بلایا گیا تھا، پوری پارٹی کو نہیں، تو ان کو بتا دیا گیا تھا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی، اس میں مراد سعید کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کینسر کے مریضہ ہے، تو وہ جو دائی ہے لاہور کی، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ پجاروں کی چھت پہ چڑھ کے، لینڈ کروزر کی چھت پہ چڑھ کے لیڈ کر رہی تھی کہ چلو چلو یہ پنجاب ہاؤس چلو، تو سوری کیا نام ہے یہ کیا کہتے ہیں جی، کور کمانڈر ہاؤس چلو، لاہور میں جو جلایا گیا تھا ان کا، اس میں بالکل ویڈیوز پرفیکٹ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، عمران کے خلاف تمام گواہ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اس کے باوجود ضمانت دینا حیرانگی والا مسئلہ ہے، میں اس پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اب جج محترم ہے ہمارے لیے، فرسٹ ٹائم ہی ہوا ہے کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے، افریدی صاحب نے یا افریدی صاحب نے پریشر میں دیا ہوگا ان ججوں کے، باقی ججوں کے، ورنہ اس طرح کا فیصلہ وہ دے نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی رہا نہیں ہوگا عمران خان، یہ بھول جائیں کہ وہ باہر آئے گا۔ 48 پرچے ہیں، 48 میں سے صرف 8 پہ ضمانت ہوئی ہے، 48 کیس ہیں، 8 پہ ضمانت ہوئی ہے، 40 میں ابھی وہ اندر ہی ہے۔ ابھی تو وہ بھی کیس ہے جو فارن فنڈنگ کیس ہے، وہ بھی ہے، اور بہت سارے کیس ہیں، اور آرام کی بچی جو پیدا کی ہوئی ہے وہ کیس بھی ہے، اور بے حساب کیس ہے۔ زندہ باہر نہیں آ سکتا ہے، مر کے آ جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہاں، علیمہ خان کہہ رہی ہے جی کہ سرکاری اداروں نے میرے بیٹے کو اٹھا لیا ہے، سرکاری اداروں نے نہیں اٹھایا، کنفرم بتا رہا ہوں کہ اس کو اٹھایا ایف آئی اے والوں نے، اور پورے ثبوتوں کے ساتھ اٹھایا ہے۔ عمران کے بھانجے کو، جس کو سزا ہوئی ہے ابھی 10 سال، جس نے پتلون لہرائی تھی، اور وہ پتلون اس کو پکڑانے والا علیمہ کا بیٹا تھا، جس کو اس نے باہر بھجوا دیا تھا، اب باہر آیا، باہر سے واپس آیا تو اریسٹ ہو گیا، تو اس میں کیا ہے، وہ تو ایک مجرم ہے، مجرم تو اریسٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔